بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت زینب بنت مظعون تھا، جو کہ بہت بڑی صحابیہ تھی۔ حضرت زینب بنت مظعون حضرت عثمان بن مظعون کی ہمشیرہ بھی تھی۔ یوں سب سے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن مظعون حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں بھی لگتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو کہ دعوت حق کی ابتدا میں شرف اسلام سے بہرور ہوئے تھے، اور حضرت حفصہ بھی ان کے ساتھ اسلام لے آئی تھی۔ تو ہجرت نبی سے کچھ عرصہ پہلے یہ میاں بیوی مکہ واپس آئے، اس سے پہلے یہ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور پھر حضرت حفصہ کے ساتھ ہجرت کر کے دونوں میاں بیوی مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے حق کے ایک جانباز سپاہی تھے، اور غزوہ بدر جب پیش آیا تو اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر 3 ہجری میں غزوہ احد میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے، اور اسی حالت میں انہیں اٹھا کر مدینہ لے گئے، لیکن علاج کے باوجود بھی جاں بر نہ ہو سکے اور شہید ہو گئے۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی، اور جب ان کی عدت کا زمانہ پورا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے، ان کو ان کے نکاح ثانی کی فکر ہوئی۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حفصہ کا ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا علم نہ تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر کو حضرت حفصہ سے نکاح کے لیے کہا، تو حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا ناگوار گزرا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور میں نے خود اپنی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس زمانے میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی پیشکش کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہے۔ اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور تمام حالات بیان کیے کہ میں نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیشکش کی، وہ بھی خاموش ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیشکش کی، تو وہ بھی خاموش رہے، جس سے مجھے بہت افسوس ہوا۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لے کہ یہاں سے ہمیں دین شریعت کا یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اپنی بچی کے لیے کوئی ایسا لڑکا یا ایسا شخص پسند آ جائے کہ جس کو انسان تصور کر سکے کہ اس کے ساتھ اس کی زندگی اچھی گزر سکے گی، تو اس کو اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جس طرح حضرت عمر نے اپنی بچی کے لیے خود نکاح کی پیشکش کی۔ ہمارے معاشرے میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور نکاح کا پیغام دینے والے کو بھی اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اور جس کے سامنے یہ نکاح کا پیغام رکھا جائے اس کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالات بیان کیے کہ ان دونوں میرے بھائیوں نے نکاح کی پیشکش کو قبول نہیں کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حفصہ کا نکاح ایسے شخص سے کیوں نہ ہو جائے جو ابوبکر اور عثمان دونوں سے بہتر ہو، اور فرمایا کہ عثمان کا نکاح حفصہ سے بہتر ہو، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر بیوی مل جائے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی سے بہتر شوہر مل جائے۔ تو یہ ایک روایت تھی، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہوگا، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہو۔
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ بعد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کر کے اپنے گھر کی شہزادی، اپنے گھر کی زینت بنا کے لے کے آئے، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ جب آپ ہمارے پاس نکاح کا پیغام لے کے آئے تھے تو ہم نے خاموشی اس لیے ظاہر کی تھی کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کچھ بھانپ لیا تھا اور اشارتاً انہوں نے ہم سے ذکر کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز بھی فاش ہو جائے اور ہم بھی اس نکاح کو قبول نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضرت حفصہ سے نکاح کا پیغام بھی حضرت جبرائیل امین لے کے آئے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت حفصہ سے نکاح فرما لیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں یاروں کے سامنے جب ذکر کیا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کے سامنے، تو انہوں نے آپ کا راز رکھا اور نکاح کا پیغام جو حضرت عمر فاروق لائے تھے اس پہ بھی رضامندی ظاہر نہیں کی۔ یوں بہت ہی خوبصورت انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا اور حضرت عثمان غنی کا نکاح حضرت عمر فاروق کی بیٹی سے بھی زیادہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلیم کا تو معیار ملا ہی تھا، آپ کے گھر میں بہت زیادہ تعلیم تھی۔ تو جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد ان کے گھر تشریف لے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی ایک صحابیہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قرآن و حدیث کے علم میں بڑی مہارت رکھتی تھیں، ان کو یہ فرمایا کہ آپ حفصہ کی تعلیم کا خاص اہتمام کریں، اور وہ گھر پہ تشریف لاتی تھیں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مختلف قسم کے مضامین پہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کیا کرتی تھی اور ایک دوسرے کو سکھاتی اور سمجھاتی تھیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کا بھی خصوصی انتظام گھر پہ فرما لیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم پہ بڑا ہی عبور حاصل تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں قرآن پاک کا جو نسخہ تیار ہوا اور وہ اوریجنل نسخہ تھا، جو جیسے کہ ان دنوں میں بڑے بڑے پتوں پہ قرآن پاک کی آیات کو لکھا جاتا تھا اور ان کو محفوظ کر لیا جاتا تھا، تو جیسے ہی قرآن پاک کی تکمیل ہوئی تو وہ جو اوریجنل نسخہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج محترمات میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے اس امت پہ کہ انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے اس نسخہ کی حفاظت کی اور اس کو سنبھال کے رکھا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام کے باہم مشورے سے یہ طے ہوا کہ اب قرآن پاک کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچایا جائے تاکہ تمام مسلمان اس کو پڑھ سکیں، اور اس کو کتابی شکل میں مختلف نسخے بنا کے پوری دنیا میں اس کو پھیلایا جائے تاکہ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے مستفید ہو سکیں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخہ منگوایا گیا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ پیش کیا، تو اس اوریجنل نسخے سے باقی تمام قرآن پاک کو کتابی شکل میں دے کے پوری دنیا میں اس کو بھیجا گیا صحابہ کرام کے ذریعے۔ تو آج ہمارے گھروں میں جو قرآن پاک ہے اس کا جو اگر کڑی ملائیں تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتی ہے، اور یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے اور ان کا یہ احسان ہے اس امت پہ کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نسخے کو بڑی اچھے طریقے سے حفاظت کر کے حضرت عثمان غنی کے دور خلافت تک پہنچایا، ان کو کتابی شکل دے کے پوری دنیا میں اس کو بھیجا گیا اور پھیلایا گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خدا ترس اور عبادت گزار تھی اور طبیعت میں بے باکی تھی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا بلا جھجک اپنے شوہر سے پوچھ لیتی تھیں۔ تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب پہنچی تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کو سمجھانے کے لیے گھر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی مسئلہ پوچھتے وقت یا بات کرتے وقت آپ کے مزاج میں یا گفتگو میں
تھوڑی تیزی آ جاتی ہے تو اس کا احتیاط کیا کرو اور ان کے ساتھ نہایت ادب کے دائرے میں رہ کے بات کیا کرو۔ تو اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا، اور بعض احادیث میں اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے، اور فرمایا کہ حفصہ ہر مسئلے کو کھول کے پوچھتی ہے جو کہ مجھے اچھا لگتا ہے، اور آپ اس معاملے میں اس کو منع نہ کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو بھی مسئلہ ہو بلا جھجک بیوی پوچھ سکتی ہے اپنے شوہر سے، اور شوہر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہوں تو اس کو بالکل محسوس نہ کریں، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی ناراضگی کو وہ اپنے اندر جگہ دیں۔ تو ہمارے دین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی یعنی ازدواجی زندگی نے جو ہمیں سکھایا ہے، اگر اس پہ عمل کریں تو ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ صحابہ کرام کو اور صحابیات کو دین کی تعلیم سکھائی، اور بہت زیادہ علم کا حصہ ان سے سیکھا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا بہت بہناپا اور بہت ہی دوستانہ تعلقات تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت مذاق بھی کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری دونوں مائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں جب رات کا قیام ہوتا تھا تو اکثر امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور اس خیمے کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اونٹ تھا، اس اونٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان ہوتی، کیونکہ وہ خیمے سے باہر بندہ ہوتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ہے۔ تو ایک دفعہ جس سفر میں تھی، دونوں ہماری مائیں سفر میں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ مجھے آج آپ کا اونٹ چاہیے، میں اس اونٹ پہ سواری کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ عطا فرمایا، اور خود حضرت حفصہ کے اونٹ پہ سوار ہو گئی۔ اس طرح جب رات کا وقت ہوا تو حضرت امی جان حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اونٹ اپنے خیمے کے سامنے رکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ کے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا خیمہ ہے اس کے اندر تشریف لے گئے اور رات کو وہیں آرام فرمایا۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کہنے لگی کہ کاش کوئی بچھو آ جائے اور مجھے کاٹ لے کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیمے میں تشریف نہیں لے آئے، اور وہ حضرت حفصہ کے خیمے میں چلے گئے ہیں ایک اونٹ کی وجہ سے، کیونکہ میرا اونٹ وہاں پہ بندھا ہوا تھا۔ تو صبح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی جان حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حفصہ آپ نے میرے ساتھ یہ مذاق کیا ہے، اگر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا تھی تو مجھ سے کہہ دیتی، آپ نے اونٹ تبدیل کر کے کیوں ایسا کیا؟ تو یہ ان دونوں کا آپس میں ایک مذاق تھا، اور ایسا رشتہ جو کہ دنیا میں بڑا ہی سخت سمجھا جاتا ہے، یعنی سوگن کا رشتہ ہمارے معاشرے میں جو سمجھا جاتا ہے، وہ ان ہستیوں میں ایسی بات نہیں تھی۔ یہ بہت پاکیزہ اور اللہ کے ڈر والی اور بہت تقویٰ والی ہستیاں تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور مدینہ کے گورنر مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازہ کو کندھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ کو قبر تک لے گئے، پھر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور بھتیجوں نے قبر میں اتارا۔ وفات سے پہلے حضرت عبداللہ کو وصیت کی تھی کہ ان کی جتنی بھی جائیداد ہے اس کو صدقہ کر کے وقف کر دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل کے لحاظ سے بھی بڑے بلند مرتبے پر فائز تھیں، اور ان سے 60 حدیثیں مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس ہستیوں کی زندگی اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔